آج رمضان المبارک کا جو جمعۃ المبارک ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آج مجاہدین بدر، غازیان بدر، آپ کی ذات کو خراج عقیدت کا اظہار کرنا ہے، آپ کی ذات کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے کہ جس بارے میں میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ نے بدر والوں کی مدد فرمائی جب وہ بے سر و سامان تھے، جب ان کے پاس کسی طرح کا کوئی سامان نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی۔ اور مدد کیسے فرمائی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں جو غازیان بدر ہیں، جو مجاہدین بدر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، انہیں کفار کے مقابلے میں، قریش کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا، باوجود اس کے کہ وہ مٹھی بھر، یا باوجود اس کے کہ وہ تعداد میں بہت کم جو اصحاب رسول تھے، اور بنسبت اصحاب کے وہ جو قریش مکہ ہے، کفار مکہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ سینکڑوں میں، ہزار کی تعداد میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے کہ آخر وہ ایمان کی طاقت اور کون سا عمل تھا جس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ان اصحاب کی جو تعداد میں بہت قلیل تھے، اللہ نے انہیں غلبہ عطا کیا۔ اور آج 1.60 کروڑ اس دنیا میں مسلمان آباد ہے، باوجود اس کے کہ اتنی تعداد ہونے کے بھی آج مسلمان ذلت کا شکار کیوں ہے؟ آج زوال کا شکار کیوں ہے؟ آج اس امت پہ، اس قوم پہ عروج کیوں نہیں آیا؟ اور آج کے مسلمان میں اور اصحاب رسول میں فرق کیا ہے؟ وہ 313 ہو کے قریش مکہ پر غلبہ پا گئے، اور آج ہم 1.60 کروڑ ہو کے بھی ذلت کا شکار ہیں۔ حضور کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ فرمایا کہ میرا ہر امتی جو مومن ہے، جو ایمان والا ہے، جو کامل ایمان رکھتا ہے، وہ 200 کافر کے مقابلے میں بھاری ہے۔ ایک طرف 200 کافر ہے، مشرک ہے، اور ایک حضور کا کامل ایمان والا امتی ہے، کامل مومن ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایک جو مومن ہے اس کی طاقت وہ 200 کافر سے بھی زیادہ ہے۔ اگر اس کو کیلکولیٹ کر لیا جائے تو آج تو پھر دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا عروج ہونا چاہیے۔ آخر وہ وجہ کیا ہے؟ آج ہم زوال کا شکار کیوں ہیں؟ آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا معاملہ ہے کہ کافر نے سب سے پہلے فلسطین پہ قابض ہوئے، وہاں کے مسلمانوں کو برباد کیا، ہلاک کیا، طرح طرح کی اذیتیں دی۔ بوسنیا کا حال دیکھیں، چیچنیا کا حال دیکھیں، عراق کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، ایجپٹ، مصر کو دیکھیں، یہاں تک کہ آپ افغانستان کو دیکھیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کا مسلم جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کا مسلم، اس کی مدد کو اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ آج اس کی مدد جو ہے وہ مسلمان کی مدد نہیں کر رہا۔ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، اس کے باوجود بھی
آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم اپنا دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی قوم اگر کسی نے دیکھنے ہو تو وہ آج یہ مثال ہمارے اوپر ایک طرح کی صادق آتی ہے کہ ہم خود مسجد میں کچھ اور، بازار میں کچھ اور، گھر میں کچھ اور، دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جو عروج ملا ہے، جو مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا ہے، ان مسلمانوں میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ ان کے باطن میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور، ایسا نہیں تھا۔ ان کے باطن میں نور بھرا ہوا تھا، اور ان کے باطن کا جو برتن ہے وہ نور سے چمک رہا تھا۔ اور آج ہمارے باطن میں دیکھیں، ہمارے باطن میں، ہمارے دل میں، ہمارے قلوب میں، ہمارے اذہان میں غیبت نے جگہ گھیر لی ہے، دھوکے نے جگہ گھیر لی ہے، فراڈ نے جگہ بنا لی ہے، یہاں تک کہ جھوٹ نے جگہ بنا لی ہے۔ ہمارے دل میں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، فراڈ سے وہ گند بھر چکا ہے۔ پہلے کا مسلمان ایسا نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ایک رونا یہ بھی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے ہاں اتنے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں نفل پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے سر بسجود رہتے ہیں۔ کبھی یہ غور کیا کہ ہمارا باطن ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے؟ ہمارا باطن ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے؟ کبھی یہ غور کیا ہے کہ یہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس دین کا مقصد کیا ہے؟ اس قرآن کا مقصد کیا ہے؟ احادیث نبوی کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد انسانیت ہے، انسانیت ہے، انسانیت ہے۔ آپ کا مقصد انسانیت ہے۔ اس دین کا مقصد سب سے بڑھ کر انسانیت ہے۔ ہاں، میں ثابت کر سکتا ہوں اس دین کا، اس شریعت محمدی کا جو مقصد ہے وہ انسانیت ہے۔ آج انسانیت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ صرف نماز ہم پر فرض ہے، صرف روزہ ہم پر فرض ہے۔ بھائی جان، جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی جھوٹ سے بچنا بھی فرض ہے، ایسے ہی دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا بھی فرض ہے۔ باطن میں جو گند بھر جاتا ہے، اس باطن کو گند سے صاف کرنا یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ گالی گلوچ سے اتنا ہی بچنا فرض ہے جتنا پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض ہے۔ دھوکے سے اور وعدہ خلافی سے اتنا ہی بچنا فرض ہے، اتنی ہی پابندی کرنی ہے اس سے بچنے کی جس طریقے سے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتے تو یہ خالی ہماری اٹھک بیٹھک ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ اٹھک بیٹھک ہے، یہ سجدے، یہ خالی زمین پر ٹکرے مارنے کے مثل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو بندہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، نمازی نماز پڑھ کے مسجد میں بعد میں نکلتا ہے، وہ نماز جو ہے ایک وہ سیدھا کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حالانکہ وہ سجدے تو اس نے کیے ہیں، اللہ کو راضی تو اس نے کیا ہے، ساری طرح کے سجدے کیے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ روحانیت سے، روحانی طور پر وہ نماز جو ہے وہ ادھوری ہے، وہ نماز وہ خالی ہے۔ یہ باطن کے معاملے ہیں۔ تو ہمارے اصحاب رسول نبی کریم علیہ السلام کے امتی وہ 313 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر والوں کی مدد فرمائی اس حال میں کہ جب وہ بے سر و سامان تھے۔ وہ بے سر و سامان کیسے تھے؟ 313 اصحاب رسول ہیں،
313 غلام رسول ہے، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں معذور بھی ہیں، اور ان میں بزرگ بھی ہے، اور ان میں نوجوان بھی ہیں۔ ادھر سے کافر جو ہے وہ 1000 کا لشکر جو ہے اپنے نوجوان سور میں تیار کر کے 700 اونٹ جو ہے وہ 300 گھوڑے، بما ساز و سامان اور ناچنے والی کنجریاں ان کے پاس، شرابیں، ہر طرح کا ساز و سامان، اور ایک کافر کے پاس 2 تلواریں۔ اور پتہ ہے ہمارے پاس کتنی تلواریں؟ 313 اصحاب اور 8 تلواریں، 8 شمشیریں، ان میں بھی بعض کے دستے نہیں ہیں، بعض کی نوکیں نہیں ہیں، اور بعض کی دھاریں غائب ہے، اور 6 نیزے ہیں۔ 8 شمشیریں، 6 نیزے اور 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 313 اصحاب۔ اس کے باوجود بھی غلبہ پا گئے، اور یہ اسلام کی سب سے پہلا غزوہ ہے جو 2 ہجری کو ہوا، اور یہ وہ غزوہ ہے جس کی وجہ سے، جس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں کو حکمرانی عطا فرمائی، مسلمانوں کے لیے اسلام کی فتوحات کے دروازے کشادہ کر دیے۔ یہ وہ پہلا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کا اتنا بڑا ایمان جو ہے وہ آزمایا گیا۔ مسلمانوں کی حالت دیکھیں، آج بھی 17 رمضان المبارک ہے، آج بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس وقت بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، 17 رمضان المبارک تھی، اور مسلمانوں کی حال کیا تھی کہ ایک کھجور جس کو چوس کے روزہ رکھتے تھے، اسی کھجور کو چوس کے افطار کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس سحری اور افطاری کے لیے وافر مقدار میں سامان موجود ہوتا ہے، اگر فروٹ کا دل نہیں کر رہا تو فروٹ چاٹ بنا لیے جاتے ہیں، افطاری میں طرح طرح کی ساز و سامان پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے روزے جو ہے وہ روحانی طور پر خالی ہوتے ہیں، ہمارے روزوں میں وہ روحانیت نہیں ہوتی۔ آج ہر طرح کا اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر طرح کا سامان موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، عبادات کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ یہاں تک کہ 2 دن پہلے کی بات ہے، نماز تراویح میں گرمی لگ رہی تھی، تو آپ کا خیال کرتے، نمازیوں کا خیال کرتے، یہاں تک کہ اے سی لگا دی گئے تاکہ عبادات جو ہے وہ پرسکون طریقے سے ادا کی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہماری عبادتیں وہ روحانیت سے خالی ہیں۔ آج ہمارے ایمان میں وہ جذبہ ایمانی کیوں نہیں ہے؟ وہ 313 کہ جنہوں نے 1000 لشکر کے مقابلے میں فتح حاصل کی، اور آج پاکستان کو دیکھیں، دنیا کا واحد اسلامی ملک جو ایٹم پاور رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی طرح طرح کی سازشوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ بطور قوم، بطور مسلم، بطور فرد جو ہے وہ آج ہم اپنے اسلاف کے طریقے پہ چلنے سے قاصر کیوں ہیں؟ آج وہ اصحاب بدر کے جو 313 ہو کے اس میں بچوں کا جو ایمان ہے، جو ایمانیت کا جذبہ ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت معاذ، حضرت معوذ، ایک کی عمر 7 سال ہے، ایک کی عمر 9 سال ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی اس غزوے پہ شریک کیجئے۔ حضور مسکراتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تم ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، تمہاری کیا ضرورت ہے، تم گھر پر ہی رہو۔ بار بار حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس جنگ میں ہمیں بھی ساتھ لے لیجئے، ہمیں بھی ساتھ لے لیجئے۔ آج کے 7 سال کا بچہ جو ہے، آج کی ماں اپنے 7 سال کے بچے کو گود سے باہر نہیں نکال دی۔ آج کا 10 سال کا بچہ، اس کو مسجد میں آنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے۔ آج کا ماں باپ اپنی اولاد سے اتنا لاڈ کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ بچے کا بچپن اس کا خراب کر دیتا ہے، بچے کا بچپن لاڈ میں، ناز میں، نخرے میں خراب کرتا ہے کہ ابھی تو بچپن ہے،
جب جوان ہوتا ہے تو دنیاوی تعلیم پہ لگا دیتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اور پھر جب اور زیادہ عمر ہوتی ہے شادی بیاہ اور اس کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب بڑھاپے میں آتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ آج اب میں نے مرنا ہے، اب لمحہ بلمحہ موت کے قریب جا رہا ہوں، لہٰذا نماز ادا کروں، روزہ ادا کروں۔ جب وہ نماز کی طرف آتا ہے تو پہلے تو شرم کے مارے کسی سے پوچھتا نہیں ہے کہ اتنی ایج ہو گئی، اتنا بڑا ہو گیا ہوں، اب کسی سے کچھ پوچھوں گا تو کیا سوچے گا کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کو نماز نہیں آتی، اس کو نماز کے مسائل نہیں آتے۔ اور پھر وہی ماں باپ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بچے کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، بچے کو یہاں تک کہ فاتحہ کا طریقہ نہیں آتا کہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کیا مانگنی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارا یہ زندگی گزارنے کا سٹائل نہیں ہے۔ یہ جو آج ہم نے لائف آف سٹائل جو ہے نا وہ ایک اڈاپٹ کر لیا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور کے امتیوں کا، حضور کے غلاموں کا وتیرہ نہیں ہے۔ حضور کے غلاموں کا طریقہ کیا ہے کہ بچے بالکل ننھے منھے بچے، 7 سال کی ایج ہے، 9 سال کی ایج ہے، معاذ ہے، معوذ ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے۔ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد حضور کہتے ہیں کہ چلیں، جو بڑا 9 سال کی عمر کا ہے معاذ، اسے جنگ میں شریک کر لیتے ہیں، جو چھوٹا ہے معوذ جو ہے اس کو رہنے دیتے ہیں۔ جب ایک کا حضور نے انتخاب کیا تو دوسرا اپنے بھائی کے کان میں دوسرا جو ہے وہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگتا ہے، یا رسول اللہ یہ بڑا ہے، اس کا تو آپ نے انتخاب کر لیا، لیکن جب ہم کشتی کرتے ہیں، جب ہم لڑتے ہیں تو ہمیشہ میں ہی اس کو بچھاڑتا ہوں، اس کی پیٹ میں ہی لگاتا ہوں، طاقت میں یا رسول اللہ میں زیادہ ہوں۔ حضور نے دیکھا، پھر مسکرائے، کہا اچھا پھر آج بھی کشتی ہو جائے۔ اب دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اب چھوٹا بھائی بڑے کے کان میں کہتا ہے کہ یار تو سلیکٹ ہو گیا ہے، تو کسی طریقے سے مجھے بھی سلیکٹ کرا، کسی طریقے سے تو نیچے آ جا، میں اوپر آ جاتا ہوں اور یوں میرا بھی انتخاب ہو جائے گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو بچھاڑ دیتا ہے، اور حضور یہ منظر دیکھتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں اور دونوں کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ اب جب بدر کے مقام پر، اب ان بھائیوں کا کارنامہ دیکھیے، جب بدر کے مقام پر حضور علیہ السلام اپنے 313 اصحاب کے لشکر کے ساتھ وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، تو جو قریش ہے، مشرکین مکہ ہے، وہ پہلے سے ہی بدر کے مقام پر موجود ہوتا ہے اور اپنے لیے عمدہ جگہ کا انتخاب کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے حصے میں جو جگہ آئی وہ بھی ایک ریتلی جگہ۔ اور اللہ کی مدد دیکھیں، جس رات آپ کا قافلہ مقام بدر پر پڑاؤ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرما دیتا ہے، تو جو ریتلی زمین ہوتی ہے وہ پکی بن جاتی ہے، اور جو سخت زمین مشرکین نے انتخاب کیا وہ گارے والی بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی۔ اب حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آپ مقام بدر اور جس جگہ پر جنگ ہونی ہے وہاں کا معائنہ فرما رہے ہیں۔ آپ اپنی چھڑی سے مشرکین مکہ، قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، یہ بڑے بڑے جو قبائل تھے، جو ان کے رؤساء تھے، ان کے سردار تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی موت کی جگہ مقرر کر رہے ہیں کہ یہاں پر عتیبہ پڑا ہوگا، یہاں پہ عتبہ پڑا ہوگا، یہاں پہ امیہ بن خلف پڑا ہوگا، اور یہاں پہ ابو جہل کو جو ہے وہ فنا فنار دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ حضور اپنی چھڑی سے ان کا جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں۔
حضرت عمر بڑے حیران، وہ دیکھتے ہیں بظاہر تو 313 ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ گواہ ہے جس دن مقام بدر کی گھمسان وہ جنگ ہوئی، جہاں جہاں حضور اکرم علیہ السلام نے جس کافر کے مرنے کی آپ نے جگہ مقرر کی، وہیں پر وہ کافر پڑا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب وہ معاذ اور معوذ جب مقام بدر پر جاتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا جی بتائیں ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل سے ملنا ہے، ابو جہل کہاں پہ ملے گا؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا، کہا کہ وہ جو 100 سپاہیوں کے جھرمٹ میں بڑے قد والا ہے وہ ابو جہل ہے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ اشارہ ابھی کر رہے تھے، بچوں کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، کہا کہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے میرا اشارہ بعد میں ختم ہوا ہے کہ بچے اس کے پاس پہلے پہنچ گئے۔ تو اللہ نے ان بچوں کے ذریعے سے جو سب سے بڑا جاہل تھا، ابو جہل تھا، جو رؤسائے مشرکین تھا، اللہ نے ان بچوں کے ذریعے سے زیر کرایا۔ تو وہ بچے جن کا ایمانی جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے جا کے ابو جہل کو ہلاک کیا، اور آج ہمارے معاشرے کے بچوں کا حال دیکھ لیں، آج ہماری قوم کے بچوں کا حال دیکھ لیں، آج ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا حال دیکھ لیں۔ اس میں صرف بچوں کا قصور نہیں ہے، سب سے زیادہ ماں باپ کا قصور ہے، جو بچوں کی تربیت اس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ ماں باپ جو بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھ رہے ہیں، اس میں ماں باپ بھی اتنا ہی قصوروار ہے، کل کو جتنا یہ نوجوان بنے گا یہ قصوروار ہوگا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اسلاف کے طریقے پر چلائیں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے نوازیں، اسی میں بھلائی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو امتی، جو آپ کے غلام ہے، کہ 17 رمضان المبارک اور گرمی کی شدت، تپش جو ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلاموں نے یہ عذر پیش نہیں کیا کہ ہمارے پاس تو تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو نیزے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو سواریاں نہیں ہیں، یہاں تک کہ 70 اونٹ تھے اور 313 اصحاب تھے، اور ایک اونٹ پہ 3 سوار ہوتے تھے، باری باری 3 سوار ہوتے تھے ایک اونٹ پہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بیٹھتا، تھوڑا سفر کرتا، وہ نیچے آ جاتا، پھر دوسرا اس اونٹ پہ بیٹھتا، پھر تیسرا باری یوں بیٹھتے، تو 70 اونٹ تھے، 70 اونٹوں پہ 70 میل کا سفر مدینہ سے مقام بدر کر گئے۔ تو وہ جذبہ دیکھیں، ان اصحاب کا جذبہ دیکھیں، ان اصحاب رسول صاحب بدر کا جذبہ دیکھیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن جان سب کچھ قربان کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر کے مقابلے میں آپ کے سگے ماموں آتے ہیں، آپ نے ان کا بھی مقابلہ کیا۔ تو آج ہمارا ایمان کہاں پہ کھڑا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ پر منو سلوہ اترتا تھا، 40 سال تک منو سلوہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کو کہ آپ اپنے رب سے کہیے کہ ہم کہاں کنویں کی تلاش کریں، ہمارے لیے پانی کا بھی بندوبست کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ تیرے بندے پانی مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنا عصا اس پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جب آپ نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو اللہ نے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے، پانی کا بھی بندوبست ہوا، منو سلوہ بھی ان پر اترتا تھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ کہنے لگے اللہ کے نبی سے کہ یہ سورج ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، آپ اپنے رب سے کہیے کہ یہ سورج کی شعاعیں جو ہے
ان کی تپش جو ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. آپ اپنے رب سے کہیے کہ یہ سورج جو ہے اس کی تپش کم کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اللہ نے بادلوں کا سائبان کر دیا, بادلوں کا سایہ کر دیا. اب اس قوم کو من و سلوہ بھی مل رہا ہے, پانی کے چشمے بھی ہیں, بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے. کچھ دن گزرتے ہیں, اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہو کہ فلاں قبیلے کے ساتھ, فلاں قوم کے ساتھ, قوم عمالقہ کے ساتھ جا کے جنگ کریں. جب حضرت موسیٰ نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کام ہے وہاں پر جانا اور فتح میں دے دوں گا, جب حضرت موسیٰ نے اللہ کا کلام اپنی قوم تک پہنچایا تو قوم کیا کہنے لگی؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ آپ جائیں اور ساتھ اپنے رب کو جائیں, ہم تو جانے والے نہیں ہیں, ہم تو یہاں پر بیٹھیں گے, ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا, طرح طرح کی آسائشوں سے, طرح کی جو ہے وہ راحتیں بخشی, طرح طرح کی لذتوں سے نوازا. اس کے بعد جب فرمایا کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جا کے جنگ کرو تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. اے موسیٰ آپ جائیں اور اپنے رب کو ساتھ لے جائیں اور جا کر دونوں آپس میں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا جا کر دونوں جو ہے وہ جا کر جنگ کریں. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم تو جانے والے نہیں ہیں, ہم تو یہاں پر بیٹھیں گے. آج بطور قوم, بطور مسلم, بطور نیشن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو جب ہمارا زندگی کا طریقہ, ہمارے جینے اور مرنے کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہو جائے, جب ہم مادہ پرستیت کی طرف چلے جائیں, جب میٹیریلسٹ ہو جائیں ہم, جب مادہ پرستی میں ہم اپنے آپ کو مادہ پرست بنا لیں اور پھر کہیں کہ دور مادہ پرستی کا آ گیا ہے, تو پھر قوموں کا عروج نہیں آتا, قومیں زوال کی طرف چلی جاتی ہیں, قومیں زوال کے شکار ہوتی ہیں. آج بطور نیشن, بطور قوم, بطور مسلم ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہم اپنی عزت ڈھونڈتے ہیں غیروں کے دربار میں, ہم عزت ڈھونڈتے ہیں جا کر گوروں کی گود سے, جا کر عزت ڈھونڈتے ہیں امریکہ کے پاؤں کے تلوے چاٹنے میں. تو آج ہمارا حال ایسا نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے, جو جہاد کا جذبہ ہے, اپنے نصاب سے نکالا, اپنے سلیبس سے نکالا, اپنی تعلیمات سے نکالا, یہاں تک کہ زندگی کے ہر معاملات سے نکالا. جو جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو دہشت گرد کے نام سے پکارا. تو جب طریقہ یہ ہو جائے, وتیرہ زندگی کا یہ ہو جائے, تو پھر قوموں کا عروج نہیں ملتا, قوموں کا زوال ملتا ہے. قوموں کا عروج جب اللہ کی ذات پر, رسول اللہ کی محبت میں جب انسان اپنا سب کچھ وارنے کو آگے جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آن پہنچتی ہے, جس طریقے کی مدد جو ہے وہ اصحاب بدر والوں پہ پہنچی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے حاکموں کو اصحاب بدر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.